سرکار کی آمد سے قبل مدینہ نہ تھا، یثرب تھا، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں والی جگہ۔ سرکار نے جب اپنے نالین مبارک یثرب کی سرزمین پر رکھے، اللہ نے نالین مصطفیٰ کے صدقے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ پہلے بیماریوں والی سرزمین تھی، اللہ نے اس سرزمین کو شفا والی سرزمین بنا دیا۔ اور اب ہر مومن کی تمنا آرزو یہ ہے کہ کاش مدینے میں جگہ ملے۔ اب تو جو فرمائے کیا خوبصورت لکھا ہے، فرمایا کہ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ جو مدینہ پاک کی زیارت کا طلبگار ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مدینے کا دیدار عطا فرمائے، وہ اس کلام میں شامل ہو جائے۔ مل کے پڑھیں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ مدینہ پاک کی سرزمین وہ سرزمین ہے، آقا کریم نے فرمایا جو مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی سرزمین پر آ گیا، جس نے مسجد نبی میں ایک نماز ادا کی، اللہ پاک اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی کل قیامت کے دن میں اللہ کا نبی قدوس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینہ میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ سرکار یثرب کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے، اللہ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ معراج کی رات پہلی جگہ جہاں سرکار جلوہ فرما ہوئے وہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ مدینہ کی سرزمین آب شفا ہے۔ کیا ہے جی؟ آب شفا۔ مدینہ کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں کسی غزوہ پہ جلوہ فرما ہے، صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں قافلے کی شکل، آگے سرکار کی سواری ہے، پیچھے غلاموں کی سواری چل رہی ہے۔ آقا کریم اونٹنی پہ جلوہ فرمائے، صحابہ کا قافلہ ہے اور مدینے کی سرزمین ہے۔ جو قافلہ تیز ہونے لگا، مٹی ہونے لگی، غبار ہونے لگی، صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، نقاب کر لیے، چہروں پہ کپڑا ڈال لیا۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ سواریاں تیز چل رہی ہیں اور مٹی آ رہی ہے، غبار اٹھ رہا ہے، اسی لیے اپنے چہروں کو اس غبار سے بچا رہے ہیں، اس لیے اپنے چہرے پر نقاب کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، چہروں کو چھپاؤ نہ، نقاب کو ہٹا دو۔ یہ غبار کوئی عام غبار نہیں، یہ زمین کوئی عام زمین نہیں، یہ مٹی کوئی عام مٹی نہیں، یہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا عطا فرمائی۔ مدینہ کی مٹی میں شفاعت، سارے بولو مدینہ کی مٹی میں شفاعت، اللہ نے مدینہ کی مٹی میں شفاعت
دوستوں میرے بھائیوں تو جو فرمانا آقا کریم معراج کی رات سفر فرما رہے ہیں، اور یہ سفر ایسا سفر ہے اللہ کے قرآن نے اس کو بیان فرمایا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، وہ 15ویں پارے پہلی سورت میں بیان کیا گیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں اکٹھی کی ہیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا سیر کرائی، سیر کرنے والے مصطفیٰ ہے، سیر کروانے والا رب رحمان نظر آتا۔ سبحان اللہ، سیر کرنے والے مصطفیٰ، سیر کرنے والے مصطفیٰ، آپ کی اور میری سیر اور ہے، مصطفیٰ کریم کی سیر اور ہے۔ یہ کوئی سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ حرم کعبہ سے آقا کریم کا سفر شروع ہوا۔ اب توجہ فرمانا، بڑی محبت کے ساتھ سننا، بڑے پیار کے ساتھ سننا۔ یہ معجزہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا، صرف آپ کے اور میرے محبوب کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کائنات میں اللہ نے کسی کو یہ شان نہیں عطا فرمائی جو آپ کے اور میرے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ جناب حضرت آمنہ کے لال کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ کتنا خوبصورت سفر ہے، کتنا خوبصورت سفر ہے کہ جس سفر سے پہلے اللہ کو فرما رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا۔ اللہ پاک خود اتنا خوش ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں تو جو فرمانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آگے آگے ہیں، براق پہ جلوہ فرما ہے، پیچھے سارے فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام تک سارے جلوہ فرما ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقام مدینہ کی سرزمین جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے رکے، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ آگے چلے تو قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی قبر میں کھڑے ہو کر عبادت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم پاس سے گزرے، پھر میرے مصطفیٰ کریم مسجد اقصی میں جلوہ فرما ہوئے۔ پہلے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں گئے، دیکھا حیران ہو گئے، وہی موسیٰ جو قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کا استقبال فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا استقبال فرما رہے ہیں، وہی موسیٰ جو قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، ادھر مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے نبی کا استقبال فرما رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام جلوہ فرما ہے، اب آدم علیہ السلام بھی جلوہ فرما، عیسیٰ علیہ السلام بھی جلوہ فرما، موسیٰ کلیم اللہ بھی جلوہ فرما ہے، یوسف علیہ السلام جیسے سارے سونے نبی بھی جلوہ فرما ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی جلوہ فرما ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب تک جتنے نبی رسول آئے، سب نے کھڑے ہو کر آمنہ کے لال کا استقبال فرمایا۔ آمنہ کے لال کا استقبال فرمایا۔ اللہ پاک اتنی شان اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نماز کا اہتمام کرو، ایسی نماز پڑھنا کہ قیامت تک ایسی نماز پھر نہ ادا کی جا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں
وہ نماز کیسی ہوگی جس نماز میں آدم علیہ السلام بھی جلوہ فرما. سبحان اللہ. وہ نماز کیسی ہوگی جس میں عیسیٰ روح اللہ بھی جلوہ فرما ہوگی. وہ نماز کیسی ہوگی جس میں موسیٰ کلیم اللہ بھی جلوہ فرما ہوگی. یا اللہ یہ آذان تو بڑی اعلیٰ ہے لیکن آذان سے پہلے نماز سے پہلے آذان کی ضرورت ہے. فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے اگر نماز بے مثال ہوگی تو آذان بھی بے مثال ہوگی. دوستوں میرے بھائیوں توجہ کرنا. اب آذان کون دے گا؟ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے آذان بلند فرمائی ہے. جس آذان کو جبریل علیہ السلام نے بلند فرمایا ہوگا اس آذان کا عالم کیا ہوگا, کیا ماحول بنا ہوگا, کیا شان ہوگی. جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی تو مصطفیٰ کریم کے صدقے عطا. سبحان اللہ. اب جناب جبریل علیہ السلام نے آذان شروع کی, آذان مکمل ہو گئی, سارے نبیوں نے صفیں باندھی. اب آدم علیہ السلام کی جلوہ فرما ہے, جہاں یوسف علیہ السلام جیسے سونے نبی کی جلوہ فرما ہے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ امام کون بنے گا, اقامت کون پڑھے گا, اتنی بڑی نماز کا امام کون بنے گا. آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی, آپ کو لطف آ جائے گا, اپنے نبی کا مقام سن کر آپ کو اطمینان آ جائے گا اور آپ کا دل باغو باغ ہو جائے گا. میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. اب سارے نبیوں نے صفیں سیدھی کر دی ہے. اب امام کون بنے گا؟ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے, میرے اور آپ کے نبی کو ہاتھ سے پکڑ کر جبریل علیہ السلام نے سرکار کو مصلی پہ کھڑا فرمایا, مصلی پہ کھڑا فرما دیا اور بلند آواز میں ندا کرنے لگے اے نبی و رسول سنو, یہ اللہ کی رضا ہے, یہ اللہ کی رضا ہے, یہ اللہ کی رضا ہے کہ آج کی نماز کا مؤذن فرشتوں کا سردار بن جائے اور آج کی نماز کا امام نبیوں کا سردار بن جائے. ایسی نماز تو کہیں بھی نہیں ہوگی. مصطفیٰ کریم امام بن گئے, سارے نبیوں نے صفیں باندھی ہیں, نماز ادا ہو رہی ہے. پھر آگے چلیے, پہلے آسمان کی سیر, پھر دوسرے آسمان کی سیر, پھر تیسرے آسمان کی سیر, پھر ساتویں آسمان پر میرے اور آپ کے نبی جلوہ فرما ہوئے. وہاں آدم علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں. کھڑے ہو کر آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا استقبال فرمایا. صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ لکھا گیا ہے آدم علیہ السلام نے آمنہ کے لال کو سینے کے ساتھ لگا دیا, بوسہ عطا فرمایا ہے. بوسہ عطا فرما کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر جانا اپنی امت کو اپنے دادا کا سلام پیش کرو. سبحان اللہ. اور کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام امت کو سلام پیش فرما رہے تھے. میرے دوستوں میرے بھائیوں چلتے چلتے آگے مقام ہو گیا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. دو صورتیں ایسی ہیں جو معراج کو بیان کر رہی ہیں. ایک سبحان الذی اسری بعبدہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر بیان کر رہی ہے, اور والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایک قرآن کی صورت وہ ہے جو آسمان سے سدرۃ المنتہا کا سفر بیان کر رہی ہے. اللہ کا قرآن کھول کھول کے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا مقام آ گیا. اب جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا میرا ساتھ ختم ہو گیا, اس سے آگے محبوب مجھے اجازت نہیں.
ایک قدم بھی بڑھتا ہوں تو جل جاتا ہوں. یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، آپ کی میری جدائی کا وقت ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. آج اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما رہا ہے جو کسی رسول کو نہیں. سبحان اللہ. وہ مقام عطا فرما رہا ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا. تم نے اتنا ساتھ دیا ہے میرا. کوئی تمنا آرزو ہو تو بتاؤ. تمنا آرزو سنو گے تو تمہارے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور تم دل میں شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا ہے. ہمارا نام اس لسٹ میں آ گیا ہے. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس کے لیے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی تمنا آرزو تو نہیں، فقط اتنی خواہش رکھتا ہوں قیامت کا دن ہوگا محبوب، نفس نفسی کا عالم ہوگا، آپ کی گناہگار امت ہوگی، پل صراط کا مقام ہوگا. میں جبریل کی یہ تمنا ہے جب آپ کی گناہگار امت پل صراط پہ ہوں، جبریل اپنے پاؤں کو بچھا دے اور اللہ پل صراط سے آپ کی امت کی نجات ہمیشہ کے لیے عطا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میرے پر ہو، میرے پر ہو، آپ کی امت ہو، ان کے قدم ہو میرے پر ہو. میں پاؤں کو بچھا دوں، وہ گزر جائیں، وہ گزر جائیں، پر میرے ہو، پل صراط کا مقام ہو. اتنا باریک تلوار سے بھی باریک، اتنا باریک جہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے، جہاں بڑے بڑے نبی اور رسول کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی قوم کا وقت آئے گا پل صراط پہ تو اللہ کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت پل صراط سے مقام سے اللہ پاک اس مقام پہ بھی آپ کی امت کو ہمیشہ کے لیے سرخرو فرما دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے. آگے چلیے اللہ پاک نے میرے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا. اللہ پاک نے سرکار کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. سب سے بڑا مقام جو کسی نبی کو نہیں ملا، جو کسی رسول کو نہیں ملا، وہ میرے اور آپ کے نبی کو ملا ہے، وہ میرے اور آپ کے رسول کو ملا ہے. وہ مقام کیا ہے کہ اللہ نے خود محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. حجاب کے سارے پردے ہٹا کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور آپ کی اور میرے لیے کیا، آپ کی اور میرے لیے کیا 70 مرتبہ یہ ندائی محبوب مانگو کچھ مانگتے ہو. آج آپ جو بھی مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے یہ ندائی محبوب مانگو تو صحیح. 70 مرتبہ سرکار نے فرمایا رب هب لی امتی، اللہ میری امت کے گناہ. سبحان اللہ. اور آپ کو میرے لیے تحفہ کیا عطا فرمایا؟ نماز. کیا تحفہ ہے؟ نماز کا. 50 نمازوں کا، 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں پڑھ سکتے، آتے رہے جاتے رہے، کم ہوتی رہی، 5 نمازیں باقی رہی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نمازیں کم ہو گئی، ثواب بھی کم ہوگا. فرمایا نہیں محبوب جو 5 پڑھے گا اللہ 50 کا ثواب عطا. سبحان اللہ. جو 5 پڑھے اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. فرمایا جو میرا ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے گا. سبحان اللہ. اب ذرا دائیں بائیں دیکھ لو، اب ذرا آگے پیچھے بھی دیکھ لو، اب ذرا اپنے گرمیانوں میں بھی دیکھ لو. ہمارے معاشرے میں 90% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے.
جو نماز سے وفا نہیں کرتے. زندگی میں کتنے قیام چھوٹ گئے, کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں جو گن سکے. زندگی میں کتنے رکوع چھوٹ گئے, کتنے سجدے ہم سے جدا ہو گئے, ہم اس کا حساب نہیں کرتے. فرمایا نماز نہ چھوڑنا. میری معراج یہ تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا اور اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا ہے. اور تمہاری معراج کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. میرے صحابہ سنو اور پیغام دو, نماز مومن کی معراج ہے. میری معراج ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا. مومن کی معراج ہے کہ مومن نے نماز کو ادا فرمایا. الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کو نہ چھوڑنا. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. نماز کو نہ چھوڑنا. فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو نہ چھوڑنا. فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان, مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی وہ اس نے کفر کیا ہے. اور فرمایا بلال کاش آج میں اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ جن کے گھروں میں رہنے والے لوگ سارے بے نمازی ہیں. اگر تم بے نمازی بن جاؤ گے, اللہ کے گھر کو ویران کرو گے, تو ایک بات یاد رکھنا, اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا. اگر تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے تمہارے بازار ویران ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھنا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے. اور نمازی کے لیے کیا خوشخبری ہے اور بے نمازی کے لیے کیا انجام ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین هم علی صلواتهم یحافظون. وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ پاک تم لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا کرتا ہے. یہ نمازی کی شان ہے. اور بے نمازی کا انجام کیا؟ فرمایا میں نے جنت کی سارگی, میں نے دوزخ کو دیکھا ہے. ایک شخص ایسا تھا جس کے سر پہ فرشتہ پتھر مارتا تھا, اس کا سر پھٹ جاتا تھا. صحیح مستند امام بخاری نے اس کو نماز کے چیپٹر میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو فرمایا معراج کی رات میں جنت کی سارگی اور جنت میں نظارے دیکھے ہیں اور جنت کے پرکیف نظارے دیکھے تو جہنم کو بھی میں نے دیکھا ہے. ایک شخص ایسا تھا جس کے سر پہ پتھر مارا جایا کرتا تھا, اس کا سر پھٹ جاتا تھا اور فرشتہ پتھر کو دوبارہ اٹھاتا تو اس بندے کا سر صحیح ہو جاتا. پھر اللہ کا فرشتہ دوبارہ اس پتھر سے اس بندے کے سر کو پھاڑتا تھا. یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اسی طرح چلتا رہا, اسی طرح چلتا رہا. میں نے پوچھا جبریل یہ شخص کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے, یہ سجدہ نہیں کرتا تھا. اللہ نے اس کے سر کو پھاڑ دیا. فرشتہ بار بار پھاڑے گا. یہ بے نمازی, یہ بے نمازی ہے, یہ نماز کو چھوڑنے والا ہے, جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا تھا. فرمایا جہنم میں نے دیکھا کچھ شخص ایسے تھے, کچھ لوگ ایسے ہی تو آگ کو کھا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون؟ یا رسول اللہ یہ روزوں کو کھانے والے تھے. یہ روزہ بھی رکھا, اے سی کی گاڑی میں بیٹھا کرتا تھا, دفتر میں بھی اے سی تھا, گھر میں بھی اے سی تھا, لیکن یہ روزہ نہ رکھ سکا. آج جہنم میں آگ کھا رہا ہے. کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے جو مرد عورتیں ننگی تھی, اللہ نے الٹا لٹکا دیا, نیچے آگ لگا دی. جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ پکے بے نمازی ہیں, انہوں نے کبھی نماز سے وفا نہیں کی. قیامت کا دن ہوگا, نیکوکار جنت میں جائیں گے,
گنہگار دوزخ میں جائیں گے، فی جنات یتساءلون، جنت والے سوال کریں گے عن المجرمین، جہنم کے مجرموں میں سے، ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنمی بنا دیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، اللہ نے ہم کو جہنمی بنا دیا۔ یہ بات اب تک آواز میں ہے کہ لطف کتنا نماز میں ہے۔ حسین نے سر سے سجدہ سے سر نہ اٹھایا، حسین آج بھی نماز میں ہے۔ نماز مرگا وقار کوئی نہیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، جو اللہ کے پاس آ جاتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنی پاؤں میں سمیٹ لیا کرتی ہے۔ یہ بات اب تک راز میں ہے کہ لطف کتنا نماز میں ہے۔ حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، حسین آج بھی نماز میں ہے۔ نماز ورگا وقار کوئی نہیں، اے سودا نقد گدار کوئی نہیں، سواری جس دی بڑے محمد حسین ورگا سوار۔ سبحان اللہ۔ نماز کی طرف آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز سے محبت کرو، قبر میں اجالا ہوگا، نماز سے پیار کرو زندگی میں سکون ہوگا، نماز سے پیار کرو زندگی میں برکت ہوگی، نماز سے وفا کرو نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی، نماز سے وفا کرو نماز سے بندگی کا حق ہوگا۔ آقا کریم نے فرمایا جب گنہگار بندہ نماز کی طرف آتا ہے اللہ پاک فرشتے سے کہتا ہے اس کے جسم سے سارے گناہ اس کے جسم سے اتار کے ساتھ رکھ دو۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوا قیام میں، فرشتے نے سارے گناہ بدن سے اتارے ہیں، دھیری لگا کے پاس رکھ دی۔ اب سلام پھیرا تو فرشتہ عرض کرنے لگا اللہ گناہوں کا کیا کروں؟ فرمایا میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اس سجدے کے صدقے اللہ نے سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نماز اللہ کی قسم نماز مسجد ویران 4 بجے ہوتے ہیں، صبح میں 2 ہر طرف ہی پھر منو سلوہ تو آ نہیں سکتا، کرونا ہی آئے گا، پھر بازار آباد تو نہیں سکتے، پھر لاک ڈاؤن بھی ہوگا، پھر جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے تو تمہارے بازار ویران ہوگی، پھر معاشت کا سلیاناس ہوگا، پھر کاروبار ختم ہوگا، پھر بے چینی اور بے قراری ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو نمازی بننے کی نیت کرے اللہ اس پہ استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔